पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जंग और ऐसी सूरत हाल में अदीबों, सहाफ़ियों और दानिश्वरों की क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। अदब, अमन और आगही जो इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पस मंज़र में उभर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसी शख्सियत, एक मारूफ मौलिज हैं, मगर सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग इनको पहचानते हैं एक प्रोग्रेसिव अदीब, शायर और फिक्शन निगार की हैसियत से। वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में लिखते हैं और उनकी तहरीरें बैनुल-अक़वामी अदबी हलकों में कद्र की निगाह से देखी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब की, जो मारूफ शायर हिमायत अली शायर साहब के साहबजादे हैं। जहां इनके वालिद साहब का कलाम पाकिस्तानी उर्दू शायरी की तारीख का एक रोशन बाब है, वहीं बुलंद इकबाल साहब ने अपने कलम से तहजीबी मकालमे और इंसानी तजुर्बे को एक नई जहत बख्शी है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया कि आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नहीं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है सोनिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि हम कुछ मौज़ूआत पे बात कर लेंगे। ज़रूर मैं हाज़िर हूँ बिल्कुल आपके नाज़रीन के लिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा यहाँ पर पहला सवाल आपसे तारीख़ के तालिब इल्म के हैसियत से ही समझ लें कि यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ गवाह है कि हम कई बार सरहदों पर आमने सामने आ चुके हैं, मगर आज अब इस दौर में, एक नए शऊर के दौर में, नए इम्कानात, जब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज के दौर में दाखिल हो रही है, तब भी हम माजी के ज़ख्मों से नहीं निकल पाए। पहलगाम हमले के बाद दोनों ममालिक में एक बार फिर कशीदगी की फ़िज़ा हमने देखी। तो इस हवाले से मीडिया का प्रोपेगेंडा, नफ़रत पर मबनी बयानिए और इस हवाले से अदब और फ़नून में उभरती हुई लकीरें, नफ़रत की लकीरें, ऐसे नाज़ुक लम्हे में जब तहज़ीबों को पुल बांधने चाहिए, हम दीवारें उठा रहे हैं। क्या इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक प्रोग्रेसिव अदीब, लिखने वाला जो लिखारी होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए सोनिया, इसमें कई एक बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने सही कहा कि ये मॉडर्न दुनिया बिल्कुल एक अलग मिजाज की है, और इस मिजाज की दुनिया में पहले तो हमें इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास न्यूज़ आती है, आपने शायद नोम चॉम्स्की को पढ़ा हो, उन्होंने कहीं लिखा है ये बात कि जो कुछ भी हमारे पास न्यूज़ आती है वो कॉन्ग्लोमेरेट या फिर एक तरह की कॉर्पोरेट से आती है। ये एक कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड है जहाँ पर जो चीज़ जिस मुल्क के या जिस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होती है, उसी तरह की फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती है। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एजुकेशनल और पॉलिटिकल इदारे जो होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए से ख़ास तौर पर अवामुन्नास में पहुँचाते हैं, और ख़ुसूसन उन लोगों को वेट्स आउट कर देते हैं जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं या जिनकी राय आम तौर पर नहीं बदलती है, जो थोड़ा-सा मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। अवाम के लिए उनका अंदाज़ दूसरा होता है। तो ये उसके कई एक सोशो पॉलिटिकल और बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं जिनको समझना चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अवामुन्नास के पास इन्फॉर्मेशन होती है वो फ़िल्टर्ड होती है और वो आम तौर पर एक दूसरे के ज़रिए से ही आती है। अब ओवरऑल कल्चर में क्या चेंज आया वो भी आपको उसके लिए एक नज़र डालनी पड़ेगी। थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो आपको याद होगा किताब आई थी, जिसमें एक आइडिया दिया गया था कि साहब जो नई दुनिया है, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, उसके अंदर एक नए तरह का क्लैश होगा, एक नई तरह की वॉर होगी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो सैमुअल हंटिंगटन की किताब थी पोस्ट कोल्ड वॉर के हवाले से, जिसके अंदर बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उमूमी तौर पर कंट्रीज़ के दरमियान कल्चर का होगा, और वही कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट आगे जाकर पॉलिटिकल डिस्कोर्स का सबब बनेगा, पॉलिटिकल एक्शन का सबब बनेगा, और एक सोशल पॉलिटिकल पोलराइजेशन डेवलप हो जाएगी। तो वो पोलराइजेशन जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आपको डेवलप होती नज़र आती है, और इसके जहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में इम्पैक्ट नज़र आते हैं, ईस्टर्न सोसाइटी में, खुसूसन हमारी सोसाइटी में इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कहें जो भी दो कौमी नज़रिए पर हमारी सोसाइटी स्प्लिट हुई थी, जिसमें हमने बहुत पहले ये तय कर लिया था कि हम इस्लामिक कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान से एक बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है, एक मुख्तलिफ ट्रेडिशन है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, तो एक डिफरेंट एंटिटी डेवलप होना नेचुरल था। अब ऐसी सूरत में जब आप आर्गुमेंट्स डेवलप करेंगे तो जो हमारे थिंकर्स हैं उनका भी एक मखसूस डायरेक्शन, एक मखसूस रुख नज़र आएगा।
تو سوشل ویلیوز آپ کو وہ تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. آپ کا سوال یہی تھا شاید, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ سوری میں فلو میں کہیں اور نکل نہیں، میں آپ سے مطلب یہی اسی پرسپیکٹو میں بات کر رہی ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ادب کا اصل کام جو ہے وہ اس طرح کے پرآشوب حالات میں کیا ہونا چاہیے. کیا ادب صرف ایک تخلیقی اظہار ہے یا جنگوں اور نفرتوں کے بیچ امن کی راہ نکالنے کے لیے ایک سماجی اور فکری فریضہ بھی ادا کر سکتا ہے؟ آئی مین انڈیا اور پاکستان کے اندر مطلب انڈیا میں دیر از نو ڈاؤٹ پروگریسو لوگوں کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے. گلزار صاحب نے اتنی خوبصورت نظم لکھی تھی امن کی آشا کے حوالے سے, اور پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کے کاندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ صحیح فرما رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ لٹریچر اگر نیشنلزم اور ریلیجنزم یا کسی بھی آئیڈیالوجی کے اندر یا اس کے زیر اثر لکھا جائے گا تو وہ لٹریچر آف کورس بڑا لٹریچر نہیں ہوگا. اور لٹریٹری لوگ بھی اگر اس تمام پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کا اور ادرس آئیڈیالوجیز کا کے وکٹمائز ہو کر لٹریچر تخلیق کریں گے تو وہ بڑا بایاس لٹریچر ہوگا. بدقسمتی سے پاکستان میں ایک بڑی جو ایون تھنکرز کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ بڑی بایاس ہو چکی ہے. ایون ہندوستان میں بھی اب پچھلے دنوں ایک بڑا مشہور سلسلہ چل رہا تھا کہ جاوید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے شاید کوئی جملہ ایسا کہہ بھی دیا کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا تو چلا جاؤں گا لیکن پاکستان نہیں جا پاؤں گا. کل کی بات ہے. جی ہاں, تو اب اس قسم کی جو جملے بازیاں ہیں یہ اس کے ریزن ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں, کیونکہ بہرحال وہ فلمی شاعر ہیں, وہ پولیٹیشین نہیں ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں کسی بھی سبجیکٹ کا آدمی کسی بھی موضوع بات کر لیتا ہے تو اس کی رائے, اس کی اوپینین کو کتنی اہمیت دینی چاہیے, میرا خیال ہے اگنوریبل بات ہے. کیونکہ وہ بہرحال ایک ان کا تعلق لٹریچر کے اس گروپ سے نہیں ہے جس کو ہم ایک بہت ہی انلائٹنڈ قسم کا کہیں گے. ضرور ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ یقیناً بہت برائٹ ہے, اور وہ مگر میں ان کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا. مگر جنرلی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک سیمنٹڈ لنک بن سکتا ہے بٹوین دا ٹو سوسائٹیز, کیونکہ ان کے معاملات ان پولیٹیکل, سوشل اور ریلیجیس آئیڈیالوجی سے اوپر ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے بھی نیشنلزم کے بارے میں بھی بات کی, اور ریسنٹلی آپ نے اس کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے نیشنلزم کے بارے میں. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ مجھے اس وقت زیادہ جو لگ رہا ہے بارڈر کے اس پار بھی اور بارڈر کے دوسری طرف بھی, کہ نیشنلزم کے بارے میں مختلف فکری مکاتب فکر میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. کچھ اسے اجتماعی شعور کا ذریعہ اظہار سمجھتے ہیں, تو کچھ اسے ایک خطرناک قسم کا فریب یا یہاں تک کہ ایک نفسیاتی مرض بھی قرار دیتے ہیں. جیسا کہ آپ ابھی آئی تھنک پچھلے دنوں اسی حوالے سے میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ بھی دیکھا تھا اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ روشنی ڈالی تھی. تو جو انسان ایک دوسرے انسان کو انسان سے کاٹ دیتا ہے, مطلب آپ کے نزدیک نیشنلزم کی فکری اور نفسیاتی ماہیت کیا ہے, یا کیا یہ فرد اور معاشرے کے لیے ایک تعمیری قوت ہو سکتی ہے, یا یہ صرف جنگ اور نفرت کا ایندھن ہے جو ابھی ہم نے دیکھا پاکستان اور انڈیا دونوں طرف, کہ خاص طور پر یہ جب ادب, سیاست اور میڈیا کے بیانیے میں سرایت کر جائے تو آئی تھنک تب یہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ سی فارم کہوں میں اس کو, آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیے بہت آپ نے اہم بات کی ہے. میں اس پورے عرصے میں جب یہ جنگ چل رہی تھی میں نیشنلزم اور ریلیجنزم کے یعنی خصوصاً ہائپر جو اور الٹرا ریلیجنزم اور الٹرا نیشنلزم اس کے اوپر مستقل سوچ رہا تھا, اور اسی وجہ سے میں نے وہ ایک تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ بھی کی تھی, کیونکہ مجھے سمجھ میں بات آئی تھی کہ اس چیز کو دیکھیں, کوئی بھی چیز ہو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی تھرڈ پرسن, ہمیں کسی فریق کا نہیں بننا ہے, تبھی کہیں جا کر ہم ایک نان بایس قسم کا ایک اوپینین ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اس فکری حلقے سے نکل کر اپنی ایک نئی فکر پیدا کریں بلکہ اس کے ملٹی ڈائمینشنز پر غور بھی کریں. مطلب صرف اور صرف اگر کوئی پولیٹیکل ایشو بھی ہے تو اس کی انٹیگریشن ضروری ہے کہ ہم اس کو سوشلی اور اس کو اور پیرامیٹرز کے اندر, ایون میں تو خیر ڈاکٹر ہوں مگر میں اس کو بایولوجیکل اور نیورو بایولوجیکل انداز سے ضرور دیکھتا ہوں, کیونکہ میں اس طرف نکل جاتا ہوں کہ یار ہمیں دور تک سوچنا پڑے گا, ہمیں شاید زندگی کے معنی بالکل وہاں سے شروع کرنے پڑیں گے جہاں پر انسان
بنیادی طور پر نظر آتا ہے، یعنی ہومو نندرتا، ہومو اریکٹس، ہومو ریڈیفننسس، یعنی اس کے جینیٹک فلو میں جا کر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اولڈ اسٹون ایج سے لے کر اس ماڈرن ورلڈ تک، یعنی ٹیکنالوجی کی دنیا تک یہ جو ہومو سیپینس ہے کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، اس کا پورا مائنڈ، اس کا سوچنے کا انداز کیسے ڈیولپ ہوا ہے. اور اس کے بعد کہیں جا کر جب ہم آج کے اس ماڈرن دور کے انسان کو دیکھتے ہیں، اس پورے گلوبل جو ایک پورا کا پورا ایک گلوبل رائز آف پاپولرزم ہے، اس کے اندر ہم جو کیریکٹرز دیکھتے ہیں، چاہے وہ نریندر مودی ہوں یا چاہے ہمارے کوئی بھی ہو، فرانس کے فیلیپنس ہیں یا پھر ہنگری کے وکٹر کیا نام ہے ان کا، وکٹر اربائن ہیں، یا فلپائن کے ڈولف ہیں. اس قسم کے جو کیریکٹر ہمیں اس ماڈرن پالیٹکس میں نظر آتے ہیں، جو ہمیں جس قسم کے وہ اینٹی انٹلیکچولی اور اینٹی ایلیٹ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اگینسٹ نیگیٹزم پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، امیگریشن کے اگینسٹ اور گلوبلائزیشن کے اگینسٹ بات کر کے پولیٹیکل ووٹنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، الیکٹورل ووٹنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جو ایک نئی دنیا میں ڈیولپ ہوئی. تو ہمیں اس کے راز جاننے کے لیے ہمیں تمام ڈائمینشنز کو غور کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نیورو بایولوجیکلی ہمارا ذہن کس طرح گرو کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، کیسے ہماری ایک سوشل ہیجمنی ہوئی ہے، کس طرح سے وہ پولیٹیکل ہیجمنی اور کسی حد تک ریلیجیس ہیجمنی، جس نے ہمارے مائنڈ سیٹ کو ایک مخصوص کارنر، ایک مخصوص ڈائریکشن میں لے کر آیا. تو اس کے اندر ہمارے مائنڈ کے اندر کیا چینج آتا چلا گیا. اب مائنڈ کے اندر جو چینج ہے، جو میں اس پر بات بھی کر رہا تھا اپنے، اور بہت سی باتیں ادھوری کر جاتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل رہا ہے اس پر بات کرنے کے لیے. تو بایولوجیکل جب میں نے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ صاحب اگر ہم میگڈیلا نیوکلیائی میں چلے جائیں جو برین کا حصہ ہے، اور ہم دیکھیں برین کے کچھ حصے ہوتے ہیں ایسے جیسے ڈورسو لیٹرل نیوکلیائی ہے، میڈیل وینٹرل نیوکلیائی ہے، اوکلیفرم. اب یہ بہت ہی بایولوجیکل ٹرمنالوجی میں سمجھ سکتا ہوں. اگر میں ٹیکنیکل بھی ہے نا تھوڑی سی ان پر یہاں بھی اسٹڈی ہوئی ہے کہ صاحب پہ. نیشنلزم جیسے یا ریلیجنزم جیسے تمام جو ریئیکشنز آتے ہیں، اس میں یہ سینٹرز جو ہوتے ہیں کچھ سپریس ہو جاتے ہیں، کچھ اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ ریفلیکسز زیادہ ریلیز کرنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں برین کی ایک شکل چینج ہوتی چلی جاتی ہے، اور برین جو ہے وہ جسے کہتے ہیں زیادہ تر ہارمونل کنٹرول میں چلا جاتا ہے. اچھا اتفاق دیکھیے آپ کہ یہ دونوں پہلو، چاہے وہ نیشنلزم کے ہو یا ریلیجنزم کے ہو، ان کے مسائل جو ہے نا وہ دوسری آئیڈیالوجی سے مختلف ہیں. یہ جو ہیں یہ ذرا زیادہ جلدی اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور زیادہ ایموشنل سینسیٹیو ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ذرا سا بھی، جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے جس کو ہم فائٹ اینڈ فلائٹ ریئیکشن کہتے ہیں، یعنی اچانک کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی کسی سے بحث کرنا شروع کر دے کسی موضوع کے اوپر، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ہارمونز جو ریلیز ہوتے ہیں برین سے، خصوصاً ڈوپامین ہے، نورپینفرین ہے، یہ ہارمون جو برین سے ریلیز ہوتے ہیں جو ایموشنل ایکسائٹمنٹ میں ریلیز ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی کی لڑائی ہو جائے کسی دوست سے، کسی دشمن سے، تو ایک دم سے وہ ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ایک ہارمون جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہماری جو ایک ریشنل مائنڈ ہوتا ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے اور ہم ایموشنل کلاؤڈ میں چلے جاتے ہیں. اب ہم کلاؤڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تھوک اڑ رہا ہوتا ہے منہ سے. آپ دیکھیے جب لڑائی ہوتی ہے کسی کی تو آدمی زور زور سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہی بات جو آہستہ کی جا سکتی ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کی بات وہاں تک پہنچ نہیں رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت ہارمونل کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ اپنے ریشنل مائنڈ میں یا اپنے بایولوجیکل مائنڈ سے نکل جاتا ہے. اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے. مطلب اگر آپ اس کی پوری فلسفی پورے بایولوجیکل اسٹرکچر میں جائیں گے تو پھر آپ کو رچرڈ ڈاکن کو پڑھنا پوڑے گا، اور اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صاحب سیلفش جین کا کیا رول رہا ہے، کس طرح سے ڈیولپ تھا. لیکن ڈینیل ڈینٹ کا میں نے شاید تذکرہ کیا ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، اس میں نے بتایا ہے کہ ڈینیل ڈینٹ لکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک آئیڈیا جو ہے وہ مائنڈ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور کس طرح سے ایک آرٹیفیشل آرٹیفیکٹ بن جاتا ہے جہاں سے ہارمونس کام کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایک مصنوعی سی جگہ سے آپ کے تمام خیالات ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہائپر نیشنلزم یا الٹرا نیشنلزم ہے وہ انفارچونیٹلی اس خطے میں، اور ویسے تو خیر ماڈرن دنیا میں ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جیسے فرانس میں، ہنگری میں، ایون امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس خطے میں ہمیں ریلیجن اور نیشنلزم دونوں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور دوسری طرف پاکستان کی 75 سال کی تاریخ ہے جو ریلیجن کی ہی اس کے اوپر ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا تجربہ پچھلے 11 سال کا ہے. اور دوسری طرف ہمیں نیشنلزم نظر آ رہا ہے. نیشنلزم اتفاق سے انڈیا میں پچھلے 70-75 سالوں سے جب سے ہندوستان بنا ہے، اور سم ریزن جس کو میں تاریخ کے دھارے میں جب دیکھتا ہوں تو پھر مجھے ایک بار پھر ہسٹری میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ کسی انفیریٹی کمپلیکس سے آ رہا ہے.
اور پاکستان میں جو نیشنلزم ڈیولپ ہوا ہے وہ شاید کسی سپریارٹی کمپلیکس سے آ رہا ہے، ایسا میرا سوچنا ہے، کیونکہ میں اپنے طور پہ انالائز کرتا رہتا ہوں. اب میں اس کو سائیکالوجیکلی سوچ رہا ہوں ریدر دین بایولوجیکلی اور پولیٹیکلی تو لوگ بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سائیکالوجیکلی اس لیے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اگر یہ انفیریٹی کمپلیکس ہے تو اس کی کیا ممکنات ہیں، کیوں ایسا ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے پھر مجھے تاریخ میں جانا پڑتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار دیکھیں، اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی ہندوستان کی تاریخ بہت بڑی ہے، 5,000 سال پرانی تاریخ ہے، یہ کوئی چھوٹی بڑی مطلب شاید اس سے بھی زیادہ اس میں اگر ہم کرائسٹ سے پہلے چلے جائیں 500-100 سال پہلے، تو ہماری نظر جا کر ٹکتی ہے موریہ امپائر کے اوپر. اور چندر گپت موریہ جب تھے یا اشوک تھے، اس زمانے میں وہاں پر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کی مونارکزم تھی، جبکہ دوسری طرف یعنی اگر ہم یونان کے ایریا میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم کو ساری رومن امپائر نظر آتی ہے، جہاں ڈیموکریسی بھی چلی، ایرسٹوکریسی بھی چلی، اور کسی حد تک ڈکٹیٹرشپ بھی چلی. لیکن یہاں جو مونارکزم تھی وہ ڈکٹیٹرشپ بھی تھی. اب اگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ تقریباً حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 500 سال پہلے سے لے کر 12ویں صدی تک وہ مونارکزم ہندوؤں کے کنٹرول میں رہی. یعنی چندر گپت موریہ ہو یا موریہ امپائر ہو یا گپتا امپائر ہو، وہ ہندوستان کے کنٹرول میں رہی. پھر 12ویں صدی میں دہلی سلطنت آئی، اس میں پھر مسلمانوں کا حصہ شروع ہوا، اور پھر 15ویں صدی میں مغل آئے تو انہوں نے وہ مونارکزم لے لی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اکبر کا دور آتا ہے اور اکبر کا بیٹا اورنگزیب آتا ہے، یعنی 1608 کی بات ہے. تو اس دور میں آپ کو ایسٹ انڈین کمپنی داخل ہوتی ہے. اب ایک چھوٹی سی ایسٹ انڈین کمپنی اور ایک بہت بڑا ہندوستان، اور انگلستان 15ویں صدی میں گزر رہا ہے اس پروسیس سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب اس وقت ہندوستان جو ہے وہ کولونائزیشن کر رہا ہے افریقہ کے ملکوں میں، ہندوستان میں، ادھر آ رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے. تو وہی انگلستان، وہ یو کے جو ہے، ایک چھوٹی سی ریاست سے ایک بہت بڑے ہندوستان کو جو انگلستان سے 7 گنا بڑا ہے اس کو آسانی سے ہڑپ کر جاتا ہے. اب اس میں ہندوستانیوں کی یا مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی جو کچھ بھی کمزوریاں وہ اپنی جگہ ہے، مگر اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہو یا سائنٹیفک ان کی ایڈوانسمنٹ تھی، جو بھی کہیے آپ، مگر وہ ایک پروسیس سے گزر جاتے ہیں اور 200 سال تک پھر لڑتے ہیں. پھر وہ سب آپ کو یاد ہوگا، 1757 کی جنگ پلاسی بھی آتی ہے، 1857 کی جنگ آزادی بھی آتی ہے. مونارکزم جو برٹش جس کو کہتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ لڑتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ ایک ملک ڈیولپ کرتے ہیں، وہ بھی سپلٹڈ فارم میں ٹوٹا ہوا ملک. تو انفیریٹی کمپلیکس کا ڈیولپ ہونا اس لحاظ سے ضرور ہے کہ ایک چھوٹا ملک آپ کو، اور بعد میں کچھ مقدار میں مسلمان ان سے پہلے ان پر راج کر چکے ہیں 1000 سال، تو ایک ریئیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے جو انفیریٹی کمپلیکس کا ہو سکتا ہے. مے بی آئی ایم ٹوٹلی رانگ، مگر یہ ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے. دوسری طرف ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو مجھے وہ سپریارٹی کمپلیکس نظر آتا ہے جو 1000 سال کی تاریخ کا ہے پورا، کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ ڈیولپ ہوتی چلی گئی، اور آپ نے پورا سا افریقہ کا آدھا حصہ اور اپنے آدھا یورپ اور پورا ایشیا کنٹرول کر لیا. تو ایک اندر سے آپ کو ایگو نظر آتی ہے، ایک سپریارٹی کمپلیکس نظر آتا ہے، اور پھر سب شیٹر ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے، اور آپ کو جو حالات اپنے مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں. تو ایک بیک گراؤنڈ میں سپریارٹی کمپلیکس، ان کے بیک گراؤنڈ میں انفیریٹی کمپلیکس، دونوں مل کر اگر الٹرا نیشنلزم ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ الٹرا نیشنلزم اس قدر بیمار فارم میں مجھے نظر آتا ہے کہ آپس میں ٹکراتا ہے. اور جب یہ ٹکراتا ہے تو اب اس کے ڈائنامکس میں آپ بایولوجیکل، سوشل، پولیٹیکل، فلسفیکل اسٹرکچر کو ڈیولپ کریں گے تو شاید ایک نئے معنی ڈیولپ ہوں گے جو شاید زیادہ سیمنٹڈ ہوں گے، اور اس کی کچھ میننگس نکلیں گے. آئی ایم سوری میں نہیں آپ نے بہت زیادہ بہت بول دیتا ہوں. چیزیں، میں نہیں ریئلی سر، سوری. نہیں پلیز سر بات کیجیے. آپ نے اتنی تفصیلاً اس حوالے سے بتایا، کیونکہ میرے خیال میں اس وقت یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے نیشنلزم کے حوالے سے، جو اسی وجہ سے میں نے چاہا. میں نے کل آپ کا پوڈ کاسٹ اس حوالے سے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا، اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا تھا. تو میں نے یہ سوال اسی لیے ابھی رکھ لیا تھا. میں نے کہا کہ میرے وہ ناظرین جو نہیں دیکھ سکے تو ان تک بھی یہ آپ کی لاجیکل باتیں، بیکاز آپ لاجک کے تھرو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے آپ سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی اچھی طرح اس پر روشنی ڈالی. دوسرا، آپ نے اپنی ابھی کتاب ہندوتوا پر اپنی پوڈ کاسٹ بھی کی ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے، نہایت احتیاط اور فکری گہرائی سے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اور ایک قاری یا مفکر کی حیثیت سے ہم کیسے اس نظریاتی جبر کے بیچ ادب کو ایک مزاحمتی قوت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، اس پر تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں.
देखिए 80 के बाद का जो पाकिस्तान है, अब अदब दोनों तरफ लिखा जा रहा है, उसके मामलात यकीनन तय होने चाहिए। बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ कि मोहम्मद ज़िया-उल-हक साहब के बाद से हमारी सोसाइटी जिस तरह से रिग्रेस हुई, उसने हमारे फ़िक्री जो हमारे जो ज़हन है उन पर भी, जिसको हम क्रिएटर लिटरेरी जो हमारे थिंकिंग टैंक्स हैं, उनके ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट किया। और एक लंबे अरसे तक हमारे यहाँ भी मजहबी अदब ज़्यादा लिखा गया, या वो फ़िक्र ज़्यादा डेवलप होती चली गई जिसका ताल्लुक उस फ़िक्र से नहीं था जिसको हम कह सकते हैं कि मॉडर्न दुनिया की फ़िक्र से वो किसी तरह से एक तरह का एक पहलू नज़र आता है जब कभी भी आप उस अदब को पढ़ते हैं, जिसके अंदर एक इनसिक्योरिटी नज़र आती है, और उसकी तमाम इंटरप्रिटेशन जो है वो कहीं न कहीं मज़हब से आकर जुड़ जाती है, जिससे बड़ा नुकसान हो गया। यानी आज के दौर में हमें खुसूसन पाकिस्तान में ऐसा फ़िक्री ज़हन बहुत ही कम कहीं नज़र आता है। अच्छा, मेरा एक मानना है, मैं समझता हूँ कि अगर अदब जो है वो सोशल चेंज लेकर नहीं आ रहा है, तो वो अदब जो है वो बस टेक्स्ट बुक की रौनक के लिए तो ठीक है, मगर सोसाइटी में तब्दीली अगर नहीं ला पा रहा है अपने फॉर सम रीज़न, या अगर कोई अदीब जो है वो ये नहीं समझ रहा है कि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो उस अदीब के लिए प्रॉब्लम है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ, और इसमें शायद अदीब का भी कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि कोई भी अदीब इस मौजू पर लिख नहीं सकता। मगर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, सुबिया, तारीख में मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब फ्रांस में जर्मन फौजें आई थी, पेरिस में आई थी, तो उस वक्त सिमन डी ब्राय जो उनकी गर्लफ्रेंड थी और बहुत बड़ी फेमिनिस्ट भी थी, हमारे सार्तर की, जेन पॉल सार्तर की, तो वो पेरिस की सड़कों पर नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि इस वक्त फ्रांस का अदीब जो है वो जर्मन इन्वेजन के खिलाफ क्यों नहीं दिख रहा है। और देखें, जर्मन इन्वेजन के खिलाफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो औरत आती है और वो कहती है कि ये अदीब की जिम्मेदारी है कि अगर उसको ये नहीं पता कि वो उसका रोल क्या है सोसाइटी में, सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं है। तो फिर हमारी यहाँ मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल फैज साहब हैं, या हमारे जो भी सज्जाद हैदर और जितने भी हमारे बड़े अदीब हैं, आप देख लीजिए पीछे जाके, जब जिस ज़माने में ज़िया साहब की सब ये सिलसिला चल रहा था, तो नज़र आता है, एक हमें पूरा मज़ाहमती अदब की पूरी मूवमेंट नज़र आती है। मगर अब वो चीज़ हमें नज़र नहीं है कि काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड हो चुका है, और वो सिकत, वो क़ुव्वत नहीं रही। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? बिल्कुल, आपने बहुत डिटेल के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू की, और शायद हम यही कहेंगे कि जो मेरी एक नाक़िस राय है उसके लिहाज से, कि जैसा कि हमने कहा, आपने भी कहा, कि इसका समझ यही है कि अदीब के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ऐसी सिचुएशन पे होती है। फैज़ साहब ने बहुत कुछ बोला रिवोल्यूशनरी पोइट्री की पुरआशूब दौर के अंदर और ये सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, जिसकी वजह से, जिसका शायद डर और खौफ इतना ज़्यादा है कि कोई भी उसका बर्डन जो है वो नहीं लेना चाहता। तो मैं एक करेक्शन करता चलो, सज्जाद ज़हीर की तरफ इशारा था मेरा, क्योंकि वो मूवमेंट थी ना, तो मेरे मुंह से सज्जाद हैदर निकल गया। सज्जाद ज़हीर हुए, या हमारे सिब्ते हसन हुए, या फैज़ साहब हुए, ये इस किस्म के थिंकर्स हमें उस आज से 15-20 साल पहले नज़र आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें जो लोग नज़र आते हैं वो ठीक है कि उनका अपना एक रोल है, मगर वैसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने आज इस मकाल में को फ़िक्री गहराई, तहज़ीबी लताफ़त और अदबी बसीरत से माला माल किया है, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में नफ़रत, स्पेशली हमारा ये जो इस वक्त रीजन है पाकिस्तान और इंडिया, दोनों ममालिक में, दोनों हमसाया ममालिक में तासुब और जंगी जुनून जो है, हमने देखा कि इस वक्त सोशल मीडिया, और स्पेशली सोशल मीडिया ही अगर आप उठा के देख रहे थे, तो बड़ा एक वॉर मॉन्गर्स वाला हमें एटीट्यूड जो था वो नज़र आ रहा था। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम पीस मॉन्गर्स बनते, हम वॉर मॉन्गर्स बन रहे थे। तो आपकी गुफ्तगू आम शऊर और इंसान दोस्ती के चिराग जो हैं वो रोशन करती है। एंड आई होप कि हमारे जो अदीब हैं वो भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आखिर में मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगी कि अगर आप अपने वालिद मोहतरम का कोई ऐसा कलाम हमारे साथ शेयर करें जो आम मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को रिफ्लेक्ट करता हो, तो हमें बहुत खुशी होगी। जी ज़रूर सोनिया, ये मेरे वालिद की एक नज़म है जो मुझे बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे इस मौके के लिए मेरा ख्याल है मुनासिब भी है। ये मादरे वतन का नोहा उन्होंने लिखा था।
میرے بدن پر بیٹھے ہوئے گدھ میرے گوشت کی بوٹی بوٹی نوچ رہے ہیں. میری آنکھیں میرے حسین خوابوں کے نشیمن، میری زباں موتی جیسے الفاظ کا درپن، میرے بازو خوابوں کی تعبیر کے ضامن، میرا دل جس میں ہر ناممکن بھی ممکن. میری روح یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے کیا یہ سارا کھیل تماشا خوانخاروں کے دسترخوان پہ میرا لاشا لذت کام و دہن کے لیے تھا. یہ نظم انہوں نے میرا خیال ہے جس طرح سے اس ملک کو نوچا گھسیٹا کھایا گیا پاکستان کو، اس کے پس منظر میں لکھی تھی. بہت خوب. اور آئی ہوپ، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایک روشن مستقبل دیکھے اور انہی نظموں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کرے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج تشریف لائے، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا، اور امید ہے کہ عنقریب آپ ہمیں کسی اور نشست کے لیے دوبارہ بھی وقت دیں گے کہ ایک علمی اور ادبی گفتگو کرنے کے لیے. بہت شکریہ ونس اگین اینڈ تھینک یو سو مچ ناظرین ہمیں ہمارا پروگرام آج دیکھنے کے لیے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. صوفیہ علی کو آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.